بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ولایت فقی کے موضوع پہ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج اس حوالے سے تاخیر ہوگی، انشاءاللہ کل اپنے وقت کے اوپر اس کا آغاز کریں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک اجمالی تعارف پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بحث جو ہماری ہے وہ خود بخود ادلہ اور سوالات کے جوابات پہ پہنچ جائے گی۔ ایک عمومی نظریہ میں آپ کی خدمت میں اس کے جو کتب میں وارد ہوا ہے اور ادلہ کے ذریعے سے ثابت ہے پیش انشاءاللہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں مختلف اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات پہ رفتہ رفتہ انشاءاللہ وارد ہوں گے اگر اس کی ضرورت محسوس کی، کیونکہ وہ مواد اردو میں بھی بعض اصطلاحات کا موجود ہے۔ آپ خود انشاءاللہ بعض مطالعات کریں اور پھر ہم سوال جواب کی صورت میں اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ کلمہ ولایت فقی، جہاں تک اس کلمے کا تعلق ہے تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں۔ لفظ ولایت، اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ ولا یلی ہے، یا ولا یا ولا اس کا مصدر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے قرب اور نزدیک ہونے کا، نزدیکی، یہ اس کے مصدر کا معنی بنتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہماری بحث ہو جاتی ہے لغتاً۔ ہم یہاں پہ اگر اصطلاحاً دیکھیں تو مختلف جگہوں پہ مختلف اس کے معنی ہیں۔ مثال کے طور پہ فقہ میں ایک دفعہ کلمہ ولی، علم فقہ میں کلمہ ولی استعمال ہوتا ہے۔ یہی کلمہ ولی جو ہے علم سیاست میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہی کلمہ ولی عقائد میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے اس نے بھی استعمال کیا ہے، لوگوں کی عام زبان میں بھی یہ لفظ کئی معنی میں آتا ہے۔ یہاں پہ جب ہم ولایت کہہ رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ درست ہے، یہاں پر ولایت سے کیا مراد ہے یہ مہم ہے۔ یہاں پہ ہم مثلاً بعض اوقات آپ عقائد کی روح سے دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ولایت تکوینی ہے، یعنی کائنات کے اندر تصرف کرنے کی قدرت یا طاقت یا یہ ایک صلاحیت کا ہونا۔ اسی طرح ایک ولایت تشریعی ہے، اسی طرح سے ولایت بمعنی آقا بھی ہو سکتا ہے، ولایت بمعنی غلام بھی ہو سکتا ہے، ولایت بمعنی اولا بالتصرف بھی ہو سکتا ہے، مختلف اس طرح سے معنی ہیں۔ جب ہم ولایت کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ یاد رکھیں، کلمہ ولایت فقی میں، کلمہ ولایت فقی میں اس کلمہ ولایت سے ہماری مراد وہ حاکمیت، حکمرانی، حکومت کا ہونا، یہ مراد ہے۔ درست ہے، اور کوئی معنی مراد نہیں ہے۔ ادھر ولایت سے مراد ولایت تکوینی نہیں ہے کہ کرامات اور معجزات وہ دکھا سکتا ہے۔ ادھر ولایت سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ قانون سازی کا حق اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ درست ہے، ادھر ولایت سے مراد کیا ہے؟ حاکمیت، یعنی بالفاظ دیگر معاشرے کو چلانے اور ادارہ کرنے کی قوت کا ہونا، جسے آپ حکومت کہہ سکتے ہیں۔ ادھر بس ولایت بمعنی کیا ہو گیا؟ حاکمیت۔ فقی سے مراد انشاءاللہ آئے گا کہ باشرائط فقی، باشرائط، ہر کوئی فقی نہیں، باشرائط فقی، وہ شرائط کہیں پڑھیں گے۔ بس ترجمہ کیا بن گیا کہ بعض شرائط فقی کی حکومت،
بشرائط فقی کی حکومت، یہ ہمارے پاس ولایت فقی کا معنی آ جاتا ہے۔ خوب ہے، یہ چیز واضح ہوئی آپ دوستوں کے لیے۔ اب ہم اسے آگے بڑھتے ہیں اور اگلے مرحلے کے اوپر آتے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف علماء ہیں کہ جنہوں نے ولایت فقی کے اوپر قلم اٹھایا ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ مختلف ہمارے پاس علماء ہیں۔ بعض نے فقہی طور پہ اس کو فقہی تناظر میں، یعنی 3 بنیادی تناظر میں یہ بحث ہم مطرح کر سکتے ہیں۔ ولایت فقی کی بحث ہم 3 زاویوں سے، صحیح ہے، 3 زاویے۔ پہلا ہمارے پاس ہے عقائدی پہلو، یعنی امامت کی ضمنی بحث، اس طور پہ ہم اسے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے فقہی پہلو، یعنی کتب فقہی میں اس سے متعلق گفتگو۔ تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے سیاسی پہلو، یعنی معاشرے میں حکومت اور حاکم کے اعتبار سے اس موضوع کا جائزہ لینا۔ خوب، یہ 3 ہمارے پاس زاویے ہیں۔ یقیناً فقہی پہلو جو ہے یہ تھوڑا سا ہمارے لیے گمبھیر ہے، اس لیے فی الحال ہم اس کو ایک نو ترک کریں گے، درست ہے۔ بقیہ 2 پہلوؤں سے ہم استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات آپ کے لیے یہاں تک روشن ہو گئی۔ اس لیے جب بھی آپ کسی سے دیکھیں کہ ولایت فقی پہ کوئی اعتراض کر رہا ہے یا ولایت فقی کے اوپر گفتگو کر رہا ہے، تو آپ جائزہ لیں کہ وہ کس نوعیت کی گفتگو کر رہا ہے، صحیح ہے، کس طرح سے وہ وارد ہو رہا ہے، کیا وہ اس موضوع کے اوپر بولنا چاہتا۔ مثلا بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم ولایت فقی نہیں، ولایت فقہا کے قائل ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ فقہی دنیا میں فتوے کی ولایت کو ولایت فقی کہہ رہا ہے، صحیح ہے، فتویٰ دینا، صحیح ہے۔ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ فتویٰ تو فقہا دے سکتے ہیں، اس کے لیے ایک فقی ہونا لازم نہیں ہے۔ ادھر ولایت بمعنی حاکمیت نہیں لے رہا، ولایت بمعنی کیا لے رہا ہے؟ فتویٰ لے رہا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اب ان 3 پہلوؤں کو مد نظر رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولایت جو نیابت میں ایک غیر معصوم کو ملتی ہے وہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا ولایت بمعنی افتاء ہے، یعنی فتوے میں ولایت، کس میں؟ فتویٰ میں ولایت۔ یا ولایت بمعنی قضاء ہے، یعنی عدالتی امور کی ولایت۔ یا ولایت بمعنی حاکمیت ہے۔ خوب، اسی طریقے سے کلمہ حاکم بھی استعمال ہوتا ہے، اور حاکم یہی، آپ ولایت کو لے لیں، حاکم بمعنی افتاء، حاکم بمعنی قاضی، اور حاکم بمعنی حاکم سیاسی۔ خوب ہے، یہ ہمارے چونکہ ابھی ہم روایات میں وارد نہیں ہوئے، ادھر مثلا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت موجود ہے۔ اس روایت کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ادھر کلمہ حاکم وارد ہوا ہے، صحیح ہے، قد جعلتہ علیکم حاکما، کہ میں نے اس بزرگوار کو، اس شرائط کے حامل فرد کو کیا کیا؟ قد جعلتہ حاکما، حاکم قرار دیا ہے۔ وہاں پہ آپ مقاصد ہے یا درس خارج کی کتابیں اٹھائیں بزرگان کی، تو ان میں سے ایک گروہ فقہا ہے، اس نے حاکم بمعنی افتاء لیا ہے، بعض نے حاکم بمعنی قضاوت لیا ہے، کہ ادھر قد جعلتہ علیکم حاکمہ سے کیا مراد ہے؟ میں نے قاضی قرار دیا ہے یا مفتی قرار دیا ہے۔
لیکن ہم جانتے ہیں کہ حاکم یہاں پہ مطلق آیا ہے. اگر رسول فقہ کی اصطلاح کو دیکھیں تو وہ فتویٰ کو بھی شامل ہے، قضاوت اور عدالت کو بھی شامل ہے، اور حاکم سیاسی کو بھی شامل ہے. یہ نظریہ امام خوئینی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. یہ کلمے کی حد تک ایک بحث تھی جو کتابوں کے اندر آئی، درست ہے. یعنی ولایت کا کلمہ ادلہ کی صورت میں حاکم، قد جعلتہ علیکم حاکما، عمر بن حنظلہ کی یہ روایت ہے. تو اس میں یہ کلمہ چونکہ آیا ہے قد جعلتہ علیکم حاکما، تو وہاں پہ پھر حاکم کے عنوان سے یہ بات آ جاتی ہے. یہ آپ کے پاس اجمالی ایک تعارف تھا. اب آئیں ہم کہ مفکرین، بعض ہمارے جو معروف مفکرین ہیں، انہوں نے جو ذکر کیا ہے میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں. اگر ان کی بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اعتراض کرنے کا حق ہے، علمی طور پہ رد کرنے کا حق حاصل ہے. مثلا مدارس دینیہ میں عقائدی اور سیاسی پہلو سے عموماً علماء اور طلاب بحث کے قائل نہیں ہیں. اس لیے آپ یہاں پہ نجف اور قم میں جو طلاب عزیز رہ رہے ہیں اور انہوں نے اس پہلو کو فقط اپنی نصابی کتابوں کے دائرے میں ہی پڑھا ہے، جیسے کہ مقاصد میں 2-3 جگہ یہ بحث آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہ بحث خود قضاوت کے امور میں آتی ہے، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے ولی بچے کی ولایت کے حوالے سے یہ بحث آ جاتی ہے، یا غلام جو ہے اس کے خرید و فروخت جسے بیع فضولی کہتے ہیں، بیع فضولی کے ضمن میں یہ بحث آ جاتی ہے کہ ایک بچہ ہے یا ایک غلام ہے، اس نے اگر خرید فروخت کی ہے تو وہ جاری ہوگی یا نہیں ہوگی. ادھر پھر ولی کی ولایت سے بحث کرتے ہیں. اس لیے فقہا نے 2-3 جگہوں پہ اس سے بحث کی. یعنی اگر آپ فقہی کتب میں جائیں یا بیع فضولی کے ضمن میں ملے گی یا قضاوت کے ضمن میں ملے گی. اور اگر موجودہ معاصر علماء کا جائزہ لیں تو پھر آپ کو فتویٰ کی دنیا میں بھی، کیونکہ اب جو فقہی کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کا آغاز میں جو مقدمہ باندھا جاتا ہے اس میں تقلید کے احکام ذکر کیے جاتے ہیں اور تفصیلی طور پہ بحث کی جاتی ہے. ادھر بھی یہ بحث مطرح کی جاتی ہے. اس لیے آپ 3 جگہیں کہہ سکتے ہیں فقہی کتب کی. اب وہ افراد جو نصاب کی کتابیں فقط پڑھتے ہیں، مثلا مقاصد پڑھی، کفایہ پڑھی اور اس کو پڑھتے درس خارج میں پہنچ گئے، وہ ان 2 پہلوؤں سے بحث نہیں کر پائیں گے اگر انہوں نے مطالعات نہیں کیے. ہاں اگر خارجی طور پہ یا اساتذہ کرام جو ان فنون کی پر ماہر ہیں، عقائد میں یا سیاسی مباحث میں ان سے استفادہ کیا تو بلا شک و شبہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فقہی پہلو فقط پڑھیں اور امام خوئینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقائدی جہت سے یا سیاسی جہت سے گفتگو کی ہے وہ اس کے بھی دعوے دار بنے کہ ہمیں آتی ہے. نہیں، وہ فقہی طور پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں ان 2 پہلوؤں سے، ان کی بات قبول نہیں. اس لیے ہم پہلے ان سے پوچھیں گے کہ آپ ان سیاسی مباحث کو پڑھا ہے یا نہیں. مثلا حکومت کتنی اقسام کی ہے یہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں. مثلا ڈیموکریسی کسے کہتے ہیں، فیشزم کسے کہتے ہیں، سیکولرزم کسے کہتے ہیں. اس طرح سے یہ جو 8-10 اصطلاحات بنتی ہے اس کا علم ہے یا نہیں. لبرلزم کسے کہتے ہیں. اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے آپ وہ مطالعہ کریں. میں جس جہت سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کو اس کا علم نہیں ہے. یا اگر آپ امامت کے پہلو سے صرف مناظرانہ امامت پڑھی ہے، جیسا کہ ہماری اکثر عقائدی کتابوں میں چند مثلا 20% حصے کو چھوڑ کے زیادہ تر مناظرانہ امامت کا بیان ہے، شیعہ سنی تناظر میں بیان ہے. اگر آپ نے شیعہ سنی تناظر میں فقط امامت کا جائزہ لیا ہے اور اس کو معاشرے کے ساتھ جو ربط، حالانکہ ہماری قدیمی کتابوں میں معاشرے کے ساتھ ارتباط کی صورت بھی واضح طور پہ آئی ہے، اگر آپ نے اس کا صحیح جائزہ نہیں لیا تو کہ معاشرے سے کیا ربط ہے امامت کا، تو آپ وہ جہت نہیں سمجھ سکتے جو امام خوئینی رحمۃ اللہ علیہ یا شہید مطہری یا شہید صدر رحمہم اللہ بیان کر رہے ہیں. آپ اس جہت کو صحیح نہیں سمجھ سکتے. اس لیے ان پہلوؤں کو جاننا ضروری ہے. یہ والا فقدان آپ جب بھی گفتگو کریں گے بآسانی سامنے آ جائے گا. ہم یہاں پہ جو آغاز کر رہے ہیں عقائدی اور سیاسی پہلو سے ہے. ہماری تمام بڑی عقائدی کتابیں، بالخصوص شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی النکت الاعتقادیہ ہے، یا آپ اسی طریقے سے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھیں الرسائل العشر ہے، یا بعد میں آئیں تقریب المعارف ہمارے پاس ایک کتاب ہے، یا خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تجرید ہے، کشف المراد ہے. ان میں آغاز میں جو پہلو مقدمہ ذکر کیا عقلی مقدمہ،
وہی عقلی مقدمہ سیاسی پہلو بھی ہے، صحیح ہے؟ اس لیے امامت کی عقلی دلیل کے اوپر زیادہ توجہ کریں۔ جب آپ عقلی دلیل کے اوپر دقت کریں گے، یہی ولایت فقی کی دلیل آگے جا کے ہمارے لیے بن جاتی ہے۔ اس کو میں دوبارہ تکرار کر دوں کیونکہ یہ ایک سنجیدہ نکتہ ہے کہ آپ نے اگر ولایت فقی کے موضوع کو بیان کرنا ہے عوام کے سامنے، طلاب کے سامنے، عقلی پیمانے کے اوپر اسے سمجھنا ہے، تو ہماری عقائدی کتابوں میں امامت کی ضرورت کے اوپر جو دلیل پیش کی گئی ہے اسے اچھے طریقے سے سمجھیں۔ دوسری چیز، کیوں ولی فقی کی اطاعت ضروری ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین موضوعات ہیں جو تقلید کے موضوع کے اوپر آپ مطالعات کریں۔ ایک مجتہد کی تقلید کے لیے جو دلیلیں ہیں وہی دلیلیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس جگہ پہ ولی فقی کی اطاعت بھی آپ کریں۔ اس کو انشاءاللہ آگے لے کے جاتے ہیں، یہ تو صرف ایک تعارف کی حد تک بیان تھا۔ یہاں پہ آپ کی خدمت میں دو قسم کی تبیین ذکر کروں گا۔ ایک ہے آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری شخصیت ہے آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تناظر سے بھی اور رہبر معظم کے بھی تناظر سے ولایت فقی کو ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ہم مؤخر کر رہے ہیں کیونکہ رہبر معظم کی استفتاحات میں ان کے نظریات واضح ہیں جو آپ دوستوں نے مطالعہ بھی کیا۔ یہ دو مفکرین انہوں نے تفصیلی چونکہ لکھا ہے، صحیح ہے؟ مثلا آیت اللہ منتظری نے بھی تفصیلی لکھا ہے لیکن ان کا منظم تر ہے بقیہ کی نسبت، اس لیے ان دو کا انتخاب کیا، ورنہ بقیہ آپ کئی دانشور اور مفکرین لا سکتے ہیں، لیکن ان دو کا ہم نے اس لیے اہتمام کیا۔ آج ہم آیت اللہ مصباح یزدی کے مقدمات کو کچھ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس بحث میں وارد ہوئے۔ کچھ الگ طریق ہے، یعنی وارد ہونے کا، اس بحث میں وارد ہونے کا۔ آیت اللہ جوادی عاملی، ان کے مقدمات ہیں آزادی، قانون، قانون کے بعد حکومت اور حاکم، وہ اس طریقے سے چلے ہیں۔ لیکن آیت اللہ مصباح یزدی کیسے چلتے ہیں اسے آپ ذرا توجہ سے دیکھیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی سب سے پہلے ثابت کرتے ہیں ضرورت حکومت، ضرورت حکومت، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر پہلے بحث کریں گے۔ ایک معاشرے میں حکومت کی ضرورت کیا ہے، یہاں سے پھر وارد آئیں گے معصوم کی حکومت، پھر ادھر ایک عقلی ضابطہ، عقلی ضابطہ، اس کی طرف آئیں گے کہ اگر ایک اہم ترین چیز مکمل حاصل نہیں ہو رہی تو عقل کہتی ہے کہ جتنی مقدار انجام پا سکتی ہے کم سے کم اس کو تو حاصل کرو۔ خوب ہے؟ یہاں سے پھر اس عقلی ضابطے کے بعد ولایت فقی کا اثبات ہو جاتا ہے، درست ہے؟ یہ ان کے جو مقدمات ہیں وہ یہ مقدمات ہیں۔ آئیں اس مقدمات کو میں آپ کی خدمت میں کچھ تفصیل سے ذکر کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم پھر آگے ملاحظہ کریں گے۔ سب سے پہلے ضرورت حکومت، اس عنوان سے کئی نظریات ہیں۔ بعض غربی نظریات ہیں جو کہتے ہیں اصلاً حکومت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ دیکھیں اگر یہ جو میں ٹاپک ابھی بیان کر رہا ہوں یہ ناقص رہ گیا ولایت فقی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس پورے ٹاپک میں ضرورت جو حکومت ہے یہ اساسی ترین پہلو ہے، درست ہے؟ ضرورت حکومت اساسی ترین پہلو ہے۔ اگر آپ اس کے جتنی معرفت رکھتے جائیں گے اتنا ولایت فقی کے آپ خود معتقد اور قائل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ساری توجہ ان مقدمات میں سب سے پہلے کس کے اوپر دینی ہے؟ ضرورت حکومت پہ،
کیونکہ یہ جو تیسرا ہمارے پاس عقلی ضابطہ ادھر یہی بات آئے گی کہ ضرورت حکومت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں و بقیہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں تھی، وہی ضرورت حکومت غیبت کبریٰ میں بھی ہوگی یا نہیں؟ یا تبدیل ہو جائے گی ضرورت؟ اگر اس دور میں ضرورت حکومت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حاکم مقرر کیے اور قانون کو بھیجا اور وظیفہ عائد کیا، تو آج کے دور میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تعطیل کا قائل ہو جائے گا کہ اسے معطل کر دیا جائے؟ بس یہاں سے یہ عقل ہمارے پاس دلیل آ جاتی. اسی لیے یہاں پہ ایک اہم پہلو آشکار ہوتا ہے. اسی حکومت، ضرورت حکومت، اس کی اساس کے اوپر اگر آپ قائل نہیں ہوتے، اگر اس اساس پہ قائل نہیں ہوتے کہ آج بھی یہ ضرورت باقی ہے، تو تعطیل دین لازم آ جائے گا. بس ضرورت حکومت اور دین کا آپس میں کیا ہے؟ گہرا تعلق ہے. یہ وہ ایک سبب ہے کہ جو آپ کو آج کل بعض ایسے مسائل ہمیں ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں علماء کے درمیان، کہ ایک عالم کا مبنی ہے کہ دین جو ہے حکومت کی ضرورت ہر دور میں ہے، اور دین انسانی زندگی کو منظم کرنے کے لیے، انسانی زندگی کو چلانے کے لیے آیا ہے. اب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ دین کی تعطیل یعنی چھٹی دین کی ہوگی، تعطیل کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ چھٹی ہونا. یہ کوئی جوک نہیں ہے چھٹی ہو جانا. تو یہ بعض ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید لطیفہ ہے، کیونکہ دین کے اس پہلو سے انہوں نے غور و فکر نہیں کیا تو انہیں وہ لطیفہ ہی محسوس ہوتا ہے. لطیفہ نہیں ہے، تعطیل دین ایک اہم موضوع ہے. مثلا اگر آپ امریکہ چلے جاتے ہیں، یورپ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ نہ مسجد ہے، نہ مولانا ہے، نہ امام بارگاہ ہے. اب آپ کے لیے دین کی چھٹی ہوگی، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اور روزے کی چھٹی ہوگی، پڑھیں یا نہ پڑھیں. یا شخصی طور پہ کہیں گے کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دین میرے لیے نازل کیا تھا وہ میری ذمہ داری ہے شرعی. اسی طریقے سے اجتماعی طور پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ دین اسلام تو ہر دو زندگیوں کو مرتب کرتا ہے نا، صرف انسان کی انفرادی زندگی کو تھوڑی مرتب کرتا ہے. اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی دین اسلام کی تعلیمات ہیں یا نہیں؟ کچھ اجتماعی ہماری عبادات ہیں یا نہیں؟ مثلا اجتماعی عبادات کون سی ہیں؟ نماز جمعہ ہے، نماز عیدین ہے، اسی طریقے سے جہاد ہے، اسی طریقے سے حج ہے ہمارے پاس. اسی طرح سے مسلمانوں کے مسائل کو پورا کرنے کے لیے آپس میں معاونت ہے. کئی آپ اس طرح سے وظائف لا سکتے ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو فرادہ نماز ہے انفرادی دنیا میں، اس کی آپ چھٹی کے قائل ہیں کہ تعطیل کر دی ہم نے اس کی؟ کیونکہ امام زمان علیہ السلام نہیں ہے. اب میں کہاں سے یہ پتہ کروں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہو جائے تو کیا کروں؟ کیونکہ یہ تو امام نے فتویٰ دینا تھا نا، امام نے بتانا تھا شرعی حکم، انہوں نے حکم شرعی کی تبیین کرنی تھی. وہ تو نہیں ہے میرے سامنے. اب چونکہ میرے سامنے نہیں ہے تو جب ظہور کریں گے تب میں قائل ہوں نمازیں پڑھوں. آپ کہیں گے نہیں بھائی، تمہارے دین کی ادھر چھٹی نہیں ہے. اگر امام نہیں ہے تو پھر عدالت کے طور پہ عصمت کے مرحلے میں نہیں پہنچ رہے، عدالت کی سطح کے اوپر پہنچے ہوئے فقیہ باشرائط کی طرف رجوع کرو اور دین کو معلوم کر کے اس کی پر عمل کرو. چھٹی کیوں دین کی کرتے ہو؟ انفرادی دنیا میں تو سارے یہ اس بات کے قائل ہوئے، لیکن یہ بتائیں کہ اجتماعی دنیا میں پھر کیوں چھٹی کے قائل؟ اجتماعی دنیا میں آپ کہیں کہ نہیں، جب ظہور ہوگا تب ساری چیزیں ہوں. اس لیے بعض علماء قائل ہیں کہ دین نہ اجتماعی زندگی میں معطل ہے نہ انفرادی زندگی میں معطل ہے. دین تو تا قیامت کے لیے آیا ہے. آپ کیسے دین کی چھٹی کرا سکتے ہیں؟ دین کی تعطیل نہیں آپ کرا سکتے، کیونکہ دین کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ وہ انسان کی زندگی کو منظم کرنے آئے. اس لیے یہ جو تعطیل دین ہے، اگر ضرورت حکومت کی بات آپ نہیں کرتے تو آپ لامحالہ اس کی طرف آ جائیں گے. پھر اجتماعی اور سیاسی امور میں آپ دین کی چھٹی کے قائل ہو جائیں، دین کی تعطیل کے قائل ہونا شروع ہو جائیں. ہم اسے منظم کرتے ہیں تو صرف ایک ربط آپ کے سامنے جوڑا ہے، لیکن ابھی تمام مقدمات کے ساتھ ربط نہیں جوڑا. اس کے درمیان اور چند کڑیاں ہیں کہ جو ملانے کی ضرورت ہے. ہم اس موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ ضرورت حکومت سے کیا مراد ہے، کیوں حکومت کی ضرورت؟ یہ حقیقتاً اس قدر واضح مسئلہ ہے، اس قدر آشکار مسئلہ ہے
کہ مسلم غیر مسلم اکثریتی غیر مسلموں کو بھی اس موضوع کے اوپر اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس جہت سے سوچا نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ نیا موضوع لگتا ہے۔ صحیح، حکومت کی ضرورت ہمیں کیا لگتا ہے؟ نیا موضوع۔ یہاں پہ 3 ہمارے پاس آپشن بنتے ہیں ضرورت حکومت۔ میں اس کی بہت تفصیل میں نہیں جاتا، وإلا ہمارے چند درس اسی کے اوپر گزر جائیں، اس لیے ضرورت حکومت کو ہمارے مفکرین نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اس لیے آپ اس موضوع کا زیادہ اہتمام کریں۔ اس لیے میں دوبارہ یہ جملہ تکرار کر دوں، ضرورت حکومت کے حوالے سے جتنا عمیق سوچ میں جائیں گے ولایت فقیہ کے اتنے عمیق قائل ہوتے چلے جائیں گے۔ درست ہے؟ ان دو کا آپس میں ربط ہے۔ ہمارے پاس اس حوالے سے 3 آپشن ہیں۔ ایک یہ ہے آپشن کہ حکومت کی ضرورت نہیں، درست۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ حکومت کی ضرورت ہے۔ ادھر پہ 2 صورتیں ہیں، یا عادل حکومت یا غیر عادل حکومت۔ غیر عادل حکومت، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ شرعی حکومت، غیر شرعی حکومت، درست ہے؟ یہاں پہ جو افراد قائل ہیں کہ حکومت ہونی چاہیے، ہر صورت میں ہو، یقیناً 2 میں سے ایک ہوگی، تو اس میں ہم جس کے قائل ہیں وہ حکومت عادلانہ ہے۔ صحیح ہے، حاکم عادل کی حکومت ہو۔ لیکن اگر حاکم عادل کی حکومت نہیں قائم ہوتی، اب میں ایک فرض آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو 2 آپشن رہ جاتے، اس کے قائل ہوں یا اس کے قائل ہوں، کون سی صورت بہتر ہے؟ عادل حکومت تو نہیں آ سکتی، یا ہے نہیں، ابھی آ سکتی ہے مستقبل میں، ابھی نہیں ہے، تو ہم اس کے قائل ہوں یا اس کے قائل ہوں؟ یعنی ہم یہ کہیں کہ غیر عادل کی پھر حکومت مجبوراً قبول کریں گے، یا اصلاً حکومت ہی نہ ہو؟ یعنی کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اصلاً حکومت ہی نہ ہو یہ آپشن زیادہ اچھا ہے، یا نہیں ٹھیک ہے غیر عادل کی حکومت جو قائم ہو رہی ہے وہ قائم ہونے دیں، ہم اسی اثناء میں عادل حکومت کے لیے مقدمات فراہم کریں گے اور کوشش کریں گے؟ بالفاظ دیگر ایک اور طرح سوال کرتا ہوں، ہمارا وظیفہ تو یہی ہے، اگر عادل حکومت نہیں ہے تو اس کے لیے زمینہ فراہم کریں، یعنی اس کے لیے ترویج کریں، تبلیغ کریں، نشر دین کریں، اذہان کو آمادہ کریں، تصویر کشی لوگوں کے سامنے کریں، یہ وظیفہ ہے ہمارا۔ یہ وظیفہ اگر اصلاً حکومت نہیں ہے تب بھی یہی وظیفہ ہے، اور اگر غیر عادل حکومت ہے تب بھی یہی وظیفہ ہمارا یہ ہوگا اگر عادل حکومت نہیں ہے۔ خوب، اچھا، اب وہ جو 2 آپشن ہیں، کون سی آپشن بہتر ہے؟ حکومت اصلاً ہو ہی نہ تب وظیفہ انجام دے رہے ہوں، یا حکومت ہو تب وظیفہ انجام دے رہے ہوں لیکن وہ غیر عادل، ظالمانہ، غیر شرعی، غیر قانونی حکومت ہے؟ کون سا آپشن آپ کو بہتر لگتا ہے؟ یعنی حکومت ہو غیر شرعی اور اس میں رہتے ہوئے ہم وظائف انجام دیں، یعنی عادل حکومت کی کوشش کریں، یا اصلاً حکومت ہی نہ قائم ہونے دیں اور اس اثناء میں کوشش کریں حکومت کی، عادلانہ حکومت کی؟ سوال سمجھ آیا یا نہیں؟ کیونکہ یہ پہلو سوچ بچار سے تعلق رکھتا ہے، جواب تو کتابوں میں فوراً ہے، جب کتابیں آپ پڑھیں گے تو اس میں آغاز میں پہلی لائن میں ہر چیز صحیح طرح سے لکھی ہوگی، مرتب، جو ایک عقل کا بھی تقاضا ہے اور آیات روایات اور سیرت اہل بیت علیہم السلام کا بھی تقاضا ہے، لیکن اس طرح سے ہم وارد ہوئے تو پھر تو کتابیں موجود ہیں، لیکن آپ سوچ بچار سے وارد ہوں، کیونکہ پہلا مقدمہ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم ایک سلسلہ ترتیب سے چل رہے ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب سے بعد میں چلیں گے، کچھ دروس ہم ان کے طریقے کے اوپر چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ شبہات کے جوابات دیکھیں کیسے ہمارے سامنے آشکار ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ لگ جائے گا یہ بندہ کہاں شبہ کا شکار ہے۔ اب آپ کو یہاں پہ کیا محسوس ہوتا ہے؟ حکومت کی ضرورت، حکومت قائم ہی نہ ہونے کے قائل ہو جائے اور کہیں اس دوران زیادہ آسان ہے کہ عادلانہ حکومت قائم ہو جائے گی، یا یہ کہ نہیں حکومت اگر نہ ہو یہ بدترین صورت ہے، اس سے بہتر تو وہ غیر شرعی ظالمانہ حکومت ہے
مقابلے میں بہتر ہے، لیکن اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس سے جا کے تعلق نہیں جوڑیں گے، بلکہ وہاں پہ ہم اس کا انکار کریں گے، صحیح ہے، اس طاغوت سے بچیں گے، اور اس اثنا میں عادل حکومت کے قیام کے لیے راہ ہموار کرتے چلے جائیں گے۔ خوب، اس کو انشاءاللہ جواب میں بعد میں لیتا ہوں، لیکن اب یہ دو صورتیں میں واضح کر دوں۔ ضرورت حکومت سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی عقلی چیز ہے، لہٰذا یہ آپ اگر پولیٹیکل سائنس کی اردو میں چونکہ کتابیں ٹرانسلیٹ ہیں، پولیٹیکل سائنس کے جتنے بھی سسٹم ہیں، سسٹم وہ سارے کے سارے سسٹم، چونکہ غرب اس میں 200-300 سال آگے ہے، اس نے تو نشأت ثانیہ رینیسانس کے بعد حکومت قائم کر لی، اور وہ اب چوتھے سے مثلا 400 سال ہونے والے ہیں، اس لیے اس کے نظریات اور اس کے مراحل و تجربات ہماری نسبت بہت زیادہ ہیں، اس لیے انہوں نے کئی سسٹم متعارف کرا دیے۔ اب وہ سسٹم میں جو معروف سسٹم ہے ڈیموکریسی، ان میں سے ایک ہے جمہوریت، ان میں سے دوسرا ہے ڈکٹیٹرشپ، امپیریلزم جسے بادشاہت آپ کہتے ہیں، تیسری چیز ہے، ان میں سے ایک ہے سیکولرزم یا کمیونزم۔ پھر اب ان کے جوڑ آپس میں آ گئے ہیں، مثلا ڈیموکریسی کو جوڑ دیا اسلامک ڈیموکریسی، صحیح ہے، اسلامک کمیونزم یا اسلامی بادشاہت، مختلف طرح سے نام اس طرح آگے، اور پھر اس کے اندر بعض ایسی تصوراتی صورتیں صرف نظریات کی حد تک قابل عمل نہیں ہوئی، عموماً وہی زیادہ ڈسکس کی جاتی ہیں جو قابل عمل نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ ہمارے لیے صورتیں واضح کر دیتی ہیں، لیکن ابھی ہم اسے نہیں چھیڑتے کہ انارشیزم یا اس طرح سے کوئی ایک نام ہے، 2-3 نام اس طرح سے بنتے ہیں، مثلا غالباً یہی نام ہے انارشیزم۔ انارشیزم کا مطلب یہ ہے کہ کسی ضرورت حکومت کا قائل نہ ہونا، اس کو غربیوں نے بھی رد کیا ہے، اور اسلام میں تو اس کی اصلاً گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر پولیٹیکل سائنس کے یہ مختلف مکاتب سیاسی اور حکومتی ڈھانچے کے اعتبار سے پڑھیں، ان کا جو پہلا مقدمہ ہے، ان کے جو پہلی گفتگو ہے وہ، اور امامت کے لیے جو عقلی دلیل قائم کی گئی ہے اس کی جو پہلا مقدمہ ہے، وہ دونوں تقریباً ایک ہی ہے، اور وہ کیا کلمہ ہے؟ اگر حکومت قائم نہ ہو تو معاشرے میں ہرج مرج لازم آ جائے گا، فساد لازم آ جائے گا، اور فساد سب سے بدترین صورت ہے۔ اور امامت کی جب بات کرتے ہیں، آپ کوئی بھی ہماری کتاب اٹھائیں، بالخصوص خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماں باپ کو اٹھائیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ عقائد میں سوال ہے کہ آیا امامت عقلی طور پہ ثابت ہے یا نقلی طور پہ، یا ہر دو؟ تو وہ کہتے نہیں، پہلے عقلی طور پہ ثابت ہے، اس کے بعد نقلی طور پہ۔ اگرچہ مکتب تشیع میں مدرسہ تفقیق کے عنوان سے، جنہیں آپ اپنے طور پہ انجمن حجتیہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، وہ اس بات کے قائل ہے نہیں، یہ ساری چیزیں نقلی طور پہ ہیں، عقلی بھی دلیل لا سکتے ہیں، لیکن نقل یعنی قرآن اور احادیث نے چونکہ کہا ہے کہ اس لیے ہم مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے اکثریتی علماء کیا ہیں؟ زمانے قدیم سے قائل ہیں امامت کے۔ ہم کیوں قائل ہیں؟ پہلے عقل کی وجہ سے، پھر نقل کی وجہ سے۔ اہل حدیث طبقہ جو مسلمانوں میں رہا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم عقلی دلیل کو اس کے مانتے ہی نہیں ہیں۔ آئیں آپ اس کی طرف کہ جو ہمارے پاس بنتی ہے عقلی دلیل امامت کے اوپر، اس میں آپ غور و فکر کریں گے تو پہلا مقدمہ کیا آتا ہے؟ اگر امام نہ ہو، اگر حکومت نہ ہو تو کیا لازم آئے گا؟ ہرج مرج اور فساد لازم آئے گا۔ آپ سوچیں گے کہ یار یہ ہرج مرج فساد کیسے لازم آتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آبادی ہو، زیادہ سے گھر ہوں، لوگ بجلی چوری نہ کریں، لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے مال کو نہ چرائیں، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہ کریں، ہر کوئی اپنے طور پہ کام کاج کرتے ہوئے آرام سے زندگی بسر کرے، اس میں کیا ہے اور حرج ہے؟ کوئی آپ کو نقصان نظر آتا ہے یا نہیں نقصان نظر آتا؟ کیونکہ فوراً حکومت کی ضرورت جو ہے نا، وہ پہلے ہی مرحلے میں نہیں سامنے آ جاتی۔ میں نے کہا تھا کہ اس جملے میں چند کڑیاں ہیں، ہر ضرورت حکومت کو جو آپ دین کی ضرورت سے جوڑیں نا، ضرورت حکومت اور دین کی ضرورت، ان دونوں میں جو ربط قائم کر رہے ہیں، اس کے اندر چند کڑیاں ہیں۔ ان میں سے پہلی کڑی فساد کا برپا ہونا ہے۔ اگر حکومت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ لیکن کیا دلیل؟ میں نے ابھی مثال دی ہے، جیسے ہوتے ہیں ایک مدرسہ ہے، ہاسٹل ہے، ایک ادارہ ہے، ادھر مثلا چھٹیاں بھی، جس طرح بھی چھٹیاں چل رہی ہیں، آپ اپنے ہاسٹل میں ہیں
تو یہاں پہ سارے اپنے طور پہ مل ملا کے کھانے پینے کا اہتمام کر لیتے ہیں یا نہیں؟ صفائی کا بھی اہتمام کر لیا، رہ لیں گے یا نہیں رہ لیں گے؟ تو اس طرح سے ایک معاشرہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ یا رہ سکتا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو تب آپ کو اس کے اوپر یعنی سوچیں تھوڑا، میرے ہمراہ تھوڑا غور کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے غور و فکر کرنے میں، غور کریں کہ رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ مثلا فساد کیسے؟ آپ لوگ کہیں گے کہ یار میں اپنے ایک دوسرے کے خلاف ہم کوئی سرکشی نہ دکھائیں، کوئی بغاوت نہ دکھائیں، شہوانی غلبے کو نہ دکھائیں، غضب کو قابو رکھیں، کوئی فساد برپا ہوگا؟ تو کہاں فساد برپا ہو رہا ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ وہی بات ہے کہ جیسا آپ کو ٹی وی کی سکرین میں بعض اوقات لگتا ہے دو مرد اور زن ایک طویل زندگی کے حصے میں ساتھ ساتھ رہے، وہ اچانک پوچھتا ہے شادی کرو گی تم مجھ سے؟ کہتے کہ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، لیکن جب وہ اپنی زندگی میں آتے تو تنہائیوں میں مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس کا صرف تصور میرے لیے شہوانی عناصر بھڑکانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کیسے اتنی پاکیزہ زندگی بسر کر لیتے ہیں؟ تو وہ ٹی وی ہے، ٹی وی میں جذبات عناصر سب جھوٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں گے یہ بھی ایک خیالی تصور ہے تمہارا، اس میں سے آپ نے شہوت بھی بندے سے نکال لی، آپ نے غضب بھی بندے سے نکال لیا، سرکشی اور بغاوت بھی نکال لی، تو پھر تو دنیا نہ ہوئی نا یہ۔ پھر آپ یہ کہیں کہ اب یہ دنیا میں زندگی بسر نہیں کر رہا۔ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر زندگی بسر کرے تو ہو نہیں سکتا کہ ایک جگہ کے اوپر آئے روز یہ ٹکراؤ پیدا نہ ہو، شہوات کا غلبہ، غضب کی حدت، سرکشی اور بغاوت سر پہ چڑھی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں کئی امور جنم لے لیتے ہیں۔ مثلا 2 دن تو حتیٰ کہ ابھی میں دیگر مثالیں دوں گا، لیکن یہ والے صرف اشارتاً میں ادھر سے گزر رہا ہوں کیونکہ ان مقدمات کو آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تاکید سے بیان کیا ہے، اور اس وقت آئے گا علامہ طباطبائی کا بھی نظریہ ہم پڑھیں گے، لیکن میں اشارہ کر دوں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر فطرت پہ ہر کوئی زندگی بسر کرتا ہے تو پھر آپ کی بات ٹھیک تھی، صحیح ہے۔ اگر کوئی فطرت کے اوپر زندگی بسر کرے تو پھر کیا ہے؟ مشکل ہی نہیں ہے۔ لیکن فطرت کے اوپر اللہ نے خلق کیا، لیکن اس کے ساتھ شہوات ہے اور غضب ہے اور شیطنت ہے، یہ عناصر بھی انسانی نفس کے اندر موجود ہیں، اس لیے یہاں پہ ہمیں مشکل پیش آ جاتی ہے۔ لہٰذا اب آپ آئیں ضرورت حکومت کو سمجھنے کے لیے، اب پہلا ہمارے پاس عنصر کیا آ گیا؟ آپ کے لیے یہاں پہ اب ہم اس کو تھوڑا سا اور منظم کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم اس مقدمے کو حل کر رہے ہیں، اس لیے اس مقدمے کو آپ توجہ سے دیکھیں۔ ضرورت حکومت، اس بات کو پہچاننے کے لیے پہلا نقطہ کیا ہے؟ اگر حکومت نہ ہو تو معاشرہ ہرج و مرج یعنی شدید فساد کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ خوب ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے عقلی پیمانے پہ۔ کیسے؟ اچھا علاج کیا ہے اس کا؟ ادھر آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں قائل ہو جاتا ہوں، لیکن حکومت کیوں؟ کیسے حکومت آ کے کام کرے گی؟ آپ کہیں گے ڈائریکٹ حکومت نہیں آئے گی، اس لیے فساد سے بچنے کے لیے قانون کو ایجاد کریں گے، قانون ایجاد کیا جائے گا، اور حکومت قانون کا اجرا کر کے صحیح ہے فساد ختم کرے گی۔ اب آپ کے لیے یہ مسئلہ ابتدا میں آسان ہو جانا چاہیے، لہذا قانون پہلے ایجاد ہوگا، پھر اجرائے قانون کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ حکومت نہیں آئے گی۔ کیا ہوگا؟ پہلے قانون ایجاد ہوگا، پھر اجرائے قانون کی ضرورت پہ اجرائے قانون کے لیے کیا آئے گی ضرورت؟ حکومت کی ضرورت آئے گی، کیونکہ آپ اجرائے قانون نہیں کر سکتے حکومت کے بغیر۔ خوب، یہ جب بات آپ کے لیے آشکار ہوئی، آئیں اس کو آگے مزید دیکھتے ہیں۔
اور میں چند مثالیں دیتا ہوں. میں روزمرہ آس پاس کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ ادھر ایک ہمارے لیے اور مقدمہ چاہیے کہ معاشرے سے آپ کی کیا مراد ہے. آپ بالفرض سمجھ لیں کہ معاشرہ ایک جگہ پہ بعض اہداف کے حصول کی وجہ سے آس پاس ایک جگہ پہ لوگ رہنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، اور ان میں چند عادات اور رسومات جنم لے لیتی ہیں. اگر عادات اور رسومات جنم لے لیں تو معاشرہ کہلائے گا. خوب میں نے یہ آپ کے سامنے بہت مختصر کر کے بیان کر دیا، لیکن اس کو آپ خود سمجھیں. معاشرہ یعنی لوگ کیا ہیں؟ لوگ ضرورت کی وجہ سے ایک جگہ جمع ہوئے، اور پھر ان میں عادات و رسومات جنم لے گئیں. یہ جب عادات و رسومات جنم لے گئیں تب معاشرہ سامنے آتا ہے. اگر یہ عادات و رسومات کو نکال دینا تو معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. خالی ایک جگہ پہ جمع. یہ ضرورت کی وجہ سے کیا مطلب؟ اپنے مثلاً بعض نے بالفرض بعض مثلاً کسان ہیں، وہ بیج بوتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں. وہاں سے چھوٹا تاجر ایک اٹھا لیتا ہے، ادھر پھر وہ لے آتا ہے ایک محلے میں. اب یہ سارے الگ الگ اپنی ضرورت رکھتے ہیں. اس طور پہ آپ دیکھیں مثلاً آپ ادھر قم میں تشریف لائے ہیں کس لیے؟ دینی تعلیم کے حصول کے لیے. بعض افراد کیوں قم میں تشریف لائے ہیں؟ تاکہ یونیورسٹی کی تعلیم پڑھیں. بعض افراد کیوں تشریف لائے ہیں قم میں؟ بالفرض وہ قالین کا کاروبار کریں. بعض دیگر کیوں آئے ہیں؟ وہ زیارت کی غرض سے آئے ہیں. یہ سارے مختلف اغراض کی وجہ سے ایک زمین کے اوپر آئے یا نہیں آئے؟ آنے کے بعد وہ وہاں پہ ایک دوسرے سے پھر معاملہ کر کے زندگی بسر کرتے ہیں. مثلا زائر کو چاہیے ہوٹل والا زائرین سے کمانے کے لیے آیا ہے. اچھا ہوٹل تک پہنچائے گا قافلہ سالار آیا تاکہ وہ بھی ہوٹل اور زائرین دونوں سے استفادہ کرے. دینی طالب علم ہے تاکہ دینی تعلیم حاصل کر کے لوگوں تک حقیقی نظریات کو پہنچائے. تاجر ہیں جو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دکانوں میں چیزیں لے کے آتے ہیں تاکہ رہ سکیں. حرم میں ایک انتظامی ہے جو حرم کی انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے. اب دیکھیں مختلف اغراض سے لوگ آئے. انہی کے اندر ساتھ رہتے ہوئے بعض عادات و رسومات جنم لینے لگ جاتی ہیں، مثلا شادی بیاہ کے اعتبار سے، وفات کے اعتبار سے. اچھا اسی طریقے سے آپس میں ملنے ملانے، مہمان نوازی کے طور طریقے ایجاد ہو جاتے ہیں. بعض لباس خاص قسم کے ہیں، زبانیں ایجاد ہو جاتی ہیں. یہ جو اسے کہتے ہیں عادات، عربی کا لفظ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عادات. یہ عادات بندھن ہیں، یہ دکھائی نہیں دیتے لیکن شدید بندھن ہے. اس بندھن کی ساتھ بندھنے کی وجہ سے لوگ پھر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، وَإِلَّا بکھرے ہوئے افراد. مثلاً آپ اگر دیکھیں ایک ہدف کے لیے ایئرپورٹ میں، ریلوے اسٹیشن میں، بس سٹینڈ کے اوپر بھی لوگ آئے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک معاشرے کو جنم نہیں دے رہے. یہ شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن تاریخ کے دروس میں یہ والی مثال دی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ ایک ہوٹل میں دیکھیں، ایک ریلوے اسٹیشن پہ دیکھیں، لوگ جمع ہیں یا نہیں؟ ایک بڑی تعداد جمع ہے اور مختلف اہداف وہاں پر بھی موجود ہیں، لیکن ان کی زندگی وہاں پہ ان لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مربوط نہیں کر پاتی، اس لیے وہ معاشرہ بھی نہیں کہلاتا. لہذا معاشرہ ہوتا ہی ہے. اب آپ اپنے طور پہ جائزہ لیں، کسی بھی ملک سے آپ آئے ہیں تو آپ کیا وہاں پہ کریں گے؟ اس ملک کا جب آپ نام لیں گے تو ایک دوسرے کو تعارف عالمی سطح پہ ملک کے اعتبار سے کرائیں گے، لیکن ملک کے اندر کون سا تعارف کرائیں گے؟ علاقائی تعارف کرائیں گے. علاقائی تعارف میں ساری چیزیں کلچرل بیان کریں گے. آپ غور کریں، وطن کیا تعارف کراتے ہوئے ساری چیزیں کیا وہ پیش کرے گا؟ کلچرل پیش کرے گا. اس کا یہ مطلب کلچر ہے کہ جس نے بندھن اس جوڑ دیا. درست ہے؟ اگر یہ کلچر میں ڈھلنا بندھن کا نہ یہ بندھن ہوتا تو یہ لوگ بکھرے ہوئے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرے ہوئے رہتے. صحیح ہے؟ وہ تار یا وہ ڈوری جس میں یہ دانے لوگوں کے سارے جڑے ہوئے ہیں، اس کا نام ہے عادات و رسومات. اس لیے لوگ اپنے علاقائی رنگ کو نہیں چھوڑ پاتے، اسی میں وہ
انہیں خوشی نصیب ہوتی ہے اور اسی میں ان کو زندگی کا مزہ یا لذت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ بات مسلم ہے، یہ ایک بات آپ نے جان لی کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ معاشرے کے اوپر بقیہ طولانی مباحث ہیں، وہ کسی اور وقت انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ادھر آپ ایک اور نقطے کی طرف آئیں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ معاشرے میں انسانی ضرورت کا قیام، یہاں پہ ایک اہم چیز ہے، کیونکہ دیکھیں معاشرہ جو ہے نا، اس میں آپ ایک چیز نسب بھی اضافہ کر لیں، نسب پلس عادات و رسومات، اس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، وہاں پہ نسب کا ایک گہرا تعلق بن جاتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں وہی کلچرل چیزیں ہیں۔ ادھر معاشرے میں جو انسانی ضرورت کا قیام ہے، اس کے اوپر آپ ذرا دقت کیجئے۔ ادھر ایک اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں معاشرے کے وجود کا سبب جو ہے نا وہ بالطبع ہے، یعنی انسان کی خلقت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ وہ ازدواج کرے، اور اس ازدواج سے نسل بنے گی، اس نسل سے کنبہ اور قبیلہ بنے گا، اور وہ قبیلہ جو ہے وہ اب آگے اسی طرح سے زندگی بسر کرے گا، اس لیے بالطبع ہے۔ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ اور کئی ہمارے بزرگان اسی بات کے قائل ہیں۔ صحیح ہے، انسان اپنی خلقت میں یہ تقاضا رکھتا ہے کہ وہ معاشرے کو جنم دے ورنہ مر جائے گا، درست۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، انسان اپنی ضرورت کی وجہ سے معاشرے کو تشکیل لیتا ہے۔ اگر ایک بندہ خود کھا پی سکتا ہوتا، رہ سہ سکتا ہوتا، گھر بنا سکتا ہوتا، لباس کا اہتمام کر سکتا ہوتا، آج تو یہ والا مسئلہ ہمارے لیے بہت عیاں ہو گیا، بجلی خود پیدا کر سکتا ہوتا، گیس بھی فراہم کر لیتا، موبائل وغیرہ بھی اس کے ہاتھ میں پہنچ جاتی، سب چیزیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اسے دوسرے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ دوسرا نظریہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں انسان کی ضرورت کا پورا کرنا، وہ اکیلے چونکہ اپنی زندگی کی سب ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا، اس وجہ سے کیا کیا، اسے مجبور وہ ہوا کہ وہ معاشرے کو جنم دے، وہ مجبور ہوا کہ وہ کسان کے پاس جائے اور اسے گندم خریدے، کسان مجبور ہوا کہ وہ پیسے لے کے جائے اور وہ بیج لے کے آئے، اسی طریقے سے تاجر ادھر اٹھا کے لائے تو محلے میں رہنے والا مجبور ہوا کہ گھر کا راشن چلے، اس نے آٹا خریدا۔ اب یہ سارے کے سارے ایک دیکھیں سرکل بن جاتا ہے۔ اس لیے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ انسان اکیلا اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، اس وجہ سے وہ دیگر افراد کی مدد لینے کا کیا ہے، محتاج ہے، محتاجی نے معاشرے کا وجود دیا ہے۔ دوسرا کیا ہے، محتاجی نے، یہ لکھ لیں کہ ہاں، ایک ہمارے پاس ہو گیا معاشرے کے وجود پر نظریات، صحیح ہے، ایک نظریہ مدنی الطبع ہو گیا، یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے المیزان میں۔ دوسرا نظریہ ہو گیا محتاجی، یہ میں بریکٹ میں لکھ رہا ہوں تاکہ پتہ لگے۔ تیسرا کیا ہے، زیادہ نفع کا حصول، زیادہ نفع کا حصول، کیونکہ اگر اکیلے رہے تو ضرر زیادہ ہے، اگر وہ دوسروں کے ساتھ رہے تو زیادہ نفع حاصل کر سکتا ہے ایک ہی وقت میں۔ خوب ہے، ہم ابھی پہلے دو کو لے لیتے ہیں کیونکہ تیسرا قابل قبول نظریہ نہیں ہے۔ دوسرا ہمارے لیے اس ٹائم حکومت کے ضرورت حکومت کو سمجھنے کے لیے مہم ہے۔ اب آپ دیکھیں انسانی ضرورت ہمیں ادھر پیش ہے، مثال کے طور پہ آپ ان علاقوں میں چلے جائیں کہ جہاں پہ پانی کے ذخائر کم پڑ گئے، آبادی زیادہ ہو گئی ہے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ زیادہ پانی لے جاتا ہے، جبکہ اگر کم پانی کا ذخیرہ ہے، حد اقل پانی پینے کے لیے لوگوں تک پہنچائیں، بقیہ کہیں بھائی تیمم یا مٹی سے تم گزارا کرو۔ لیکن یہ جو ڈکٹیٹر بن کے قوت آگے جما کے سرکشی کرتے ہوئے پورے پانی کے ذخیرے پہ قبضہ کر لیا ہے، اب یہ کتنے لوگوں کی محرومی کا باعث بن رہا ہے۔ اب وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو ایک ہی چارہ ہے، تلوار چلاؤ یا گولی چلاؤ، زندگی بسر کرو۔ لہٰذا آپ یہاں پہ دیکھیں گے اس سے پھر نتیجہ کیا نکلے گا، انسان کی ضرورت وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ اس مثال پہ تھوڑا سا اور دقت کریں، انشاءاللہ چند منٹوں میں اسے ختم کرتے ہیں، آواز کو بند کیجیے گا۔ یہاں پہ آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں۔
دیکھیں انسان کی ضروریات جو ہے نا ایک معاشرے میں وہ بہت زیادہ ہیں. ہمیں چونکہ بنی بنائی بہت کثیر چیزیں مل رہی ہیں اس لیے کم احساس ہے. طالب علم کو تو اور کم ہو جاتا ہے آج کے دور میں احساس، کیونکہ اسے کیا پتہ کہ آج کے دور میں آٹا کتنے کے روپے کلو ہے، بجلی کا بل کتنا دینا پڑتا ہے، گیس کتنے کی ہو چکی ہے. صحیح ہے، مشکل ہی نہیں ہو تو بنا بنایا سب کچھ آ رہا ہے. آج کل یہ بستر، چادر اور دیگر چیزیں یا جو کام کر رہے ہیں کارمند یا ورکرز، ان کو کتنی تنخواہیں دی جا رہی ہے اسے نہیں معلوم. لیکن اگر آپ ایک جاب پیشہ سے یا ایک عام بندے سے سوال کریں تو وہ تو ایک لسٹ آپ کو ضرورت زندگی کی بتا دے گا اور کہے گا کہ بھائی ان میں سے ایک جگہ پر بھی پابندی لگ جائے. مثلا اگر فقط شوگر کی دوائی وہ ایران کے اندر نہ پہنچیں تو کتنے لوگ مرنے کے قریب آ جائیں گے. اب یہ بدماشی عالمی سطح پہ تو چل رہی ہے. لہٰذا آپ ادھر دیکھیں گے ایک معاشرے کے اندر یہ کثرت سے ہوتا ہے. اس کو میں آسان دیتا ہوں کیونکہ ہم گھروں کی مثالوں سے اچھا سمجھ آتے ہیں. 4 بھائی ہیں اور ٹی وی ایک ہے، اور چاروں کی ایک چھوٹا ہے اس نے کارٹون دیکھنے ہیں، اور ایک اس کی نسبت بڑا ہے اس نے ڈرامہ دیکھنا ہے، ایک جوان ہے اس نے کیا دیکھنی ہے فلم، اور تینوں ایک ہی ٹائم پہ لگنی ہے. تو کس کی چلے گی؟ یا آپ یہ کہیں گے فارغ ایک ہی ٹائم پہ ہو رہے ہیں، جھگڑا ہو جائے گا یا نہیں؟ صحیح ہے. اب گھر میں پانی ختم ہے، پانی لے کے آنا ہے، یا روٹی نہیں ہے، روٹی باہر سے لے کے آنی ہے. تو یہاں پہ کون لے کے آئے روٹی؟ کیونکہ زحمت اٹھانی ہے، ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک بندہ ہے وہ زیادہ کھا جاتا ہے، دوسرا اسے کہتا رہتا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں پوری ہو رہی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے اندر اونچ نیچ برقرار ہو جاتی ہے. یہاں پہ آپ ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ آپ نصیحت کر رہے ہیں، وہ سن لیتا ہے، اسے آیتیں بھی یاد ہیں. یہاں تک کہ ایک موقع یہ آتا ہے کہ آپ جب اس کو ڈانٹنا چاہیں، آیات اور روایات اور وعظ و نصیحت شروع کرنا چاہیں، وہ خود آدھے گھنٹے کا درس دے دیتا ہے. کہتے ہیں یہ باتیں تو مجھے پتہ ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ یہاں مثلا ایران میں آپ کو اکثر پتہ ہے کہ جن کی شیو ہے انہیں توضیح مسائل آتی ہے کیونکہ اسکول میں پڑھائی جاتی ہے. تو آپ مسئلہ بتانے لگیں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں میں مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ مجھے نہ بتائیں. آیات بھی انہیں آتی ہیں، روایتیں بھی آتی ہیں، لیکن پھر بھی بعض افراد سرکشی کر رہے ہیں. ایسے میں کیسے قابو کریں گے؟ ظاہر ضرورت زندگی کیسے پوری کریں گے؟ اب یہ ہر کوئی اپنے ملک کی حالت تو جانتا ہی ہے. یہاں پہ آپ کہیں گے کہ گھر کے اندر قانون بنایا جائے. مثلا آپ سارے مل کے ایک چھوٹے سے ہاسٹل میں یا خوابگاہ میں رہ رہے ہیں، 5 افراد ہیں. اب 5 افراد ہیں تو کام کی نوعیت بھی بڑھ جاتی ہے، صفائی بھی چاہتے ہیں، کھانے پینے کا آپ چاہتے ہیں ٹائم پہ ملے بھی. 4 دن تو خوب کام کیا، 5ویں دن ایک نے چھٹی کر لی تو اب بوجھ آئے گا یا نہیں؟ 6 دن دوسرے نے بھی چھٹی کی کہ اس نے کی تھی، میرا بھی حق بنتا ہے. پھر اب چھٹی کرنے کا، کام چھوڑنے کا رواج پڑ گیا تو ضرورت پوری ہوگی؟ ایک دوسرے سے کھنچ جائیں گے، جگہ خراب ہونے لگ جائے گی یا نہیں؟ اس لیے یہ مقدمہ بہت آسان ہے کہ ایک جگہ پہ قانون، اور قانون کے بعد اس قانون کی اجرا کے لیے قوت حکومت نہ ہو تو فساد ہی فساد. حتیٰ کہ ایک گھر، حتیٰ کہ 2 افراد کی زندگی نہیں چل سکتی. جیسے میاں بیوی آپس میں زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں تو کتنے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. ایک کہتا ہے لائٹ بند کرو، کہتا ہے نہیں لائٹ کے بغیر مجھے نیند ہی نہیں آتی. اچھا، ایک کو اندھیرا پسند ہے، ایک کو روشنی پسند ہے. ایک گوشت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ایک جو ہے وہ مثلا سبزی کے اوپر گزارا کرنا چاہتا ہے. ایک کو لباس کے اوپر سارا پیسہ خرچ کرنا ہے، اور ایک کو لباس کی فکر ہی نہیں ہے. مزاج بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے. بس ایک دفعہ ضرورت، دوسری دفعہ مزاج، یہ دونوں مل کے کیا برپا کرتے ہیں؟ فساد. کیونکہ ضرورت کے اوپر منصفانہ طریقے سے نہیں چل پاتا، کیونکہ انسانی نفس عادل نہیں ہے، شہوات اور غضب کے غلبوں کی وجہ سے سرکش ہے. لہذا سرکش نفوس اور مزاج کی حکمرانی، یہ 2 آگے کیا کرتے ہیں؟ فساد کو برپا کرتے ہیں. اس لیے لکھ لیں کہ سبب فساد کیا ہے؟ سبب فساد نہیں، اصل جڑ کے اوپر آئیں. سبب فساد یہ ہے کہ انسانی نفس میں نہیں، انسانی نفس میں شہوات کا غلبہ اور غضب کی حدت. صحیح ہے، شہوات کا غلبہ اور غضب کی حدت کی وجہ سے سرکشی. دوبارہ یہ جملہ بول رہا ہوں، شہوات کے غلبے اور غضب کی حرارت اور حدت کی بنیاد پہ سرکشی، اور مزاجوں کا مختلف ہونا، اور مزاجوں کا ان دونوں کو جوڑیں تو کیا بن جاتا ہے؟
فساد۔ ان دو کے اوپر جب معاشرے چلنے لگ جائیں تو کیا بن جاتا ہے؟ فساد۔ ان کو تھامے کس طریقے سے؟ آپ کہیں گے قانون۔ ہر کوئی مسلم غیر مسلم دونوں کس بات کے قائل ہیں؟ قانون۔ خالی قانون کا بیان کافی ہے یا اجرا ہوگا تو ہدف حاصل ہوگا؟ اجرا کرنے لگیں تو کس نے اجرا کرنے دینا ہے؟ اجرا تو نہیں ہوگا نا۔ حکومت کی تشکیل، قوت حکومت چاہیے، بس یہ اب مقدمے آپ کے وہ کڑیاں پوری ہو گئی۔ فساد کیوں برپا ہو رہا ہے؟ غلبہ شہوت اور حدت کی بنیاد پر سرکشی اور بغاوت اور مزاج کی اساس کے اوپر مزاجوں کا مختلف ہونا، اختلاف مزاج اور سرکشی ملا کے فساد کو جنم دیتی ہے، اور اس فساد کو قابو کرنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے، لیکن قانون کو کوئی نہیں مانے گا، اس لیے اجرائے قانون کے لیے قوت حکومت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر حکومت نہ ہو تو معاشرے کیا ہو جائیں گے؟ فساد کا شکار ہوں گے۔ کیسے فساد کا شکار ہوں گے؟ اس کی بہترین مثال ایسی ہے، کیونکہ یہ تجربہ ادارے جو چلاتے ہیں انہیں بہت گہرا ہے، یا جو اپنے شادی شدہ گھرانے چلاتے ہیں انہیں بہت گہرا۔ مثلا ایک گھر ہے، ادھر میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، اب شوہر بیچارہ بالفرض آپ طالب علم اسے سمجھ لیں کہ وہ پڑھ کے آیا فلسفے کی کتاب یا فقہ و اصول کی کتاب۔ آپ جانتے ہیں فقہ و اصول کے 15 منٹ ہی پڑھیں تو معدہ جو ہے چیخنے لگ جاتا ہے، حل من مزید، اسے مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اب وہ پیچھے سے فساد کر کے آیا تھا مزاجی اختلاف کی بنیاد پہ، گھر پہنچا تو کھانا حاضر نہیں۔ اب جب کھانا حاضر نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے میں اسے بھی ابھی تنگ کرتا ہوں تھوڑا سا، وہ تھوڑا سا اسے تنگ کرے گا، وہ پھر آگے سے اور مسئلہ کھڑا کرے گی، گھر رہے گا۔ پھر اگر اس کو ختم کریں، کوئی آ کے ثالثی کرے اور قانون بنا دے، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن کسی قانون کے ضابطے کے اتنا قائل ہو تو گھر رہے بھی تو اجڑا ہوا۔ صحیح ہے؟ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ حکومت جب ہم کہتے ہیں نہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں کوئی قانون نہیں ہے۔ اب اس طریقے سے حکومت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ قانون نہیں ہے تو پھر جو سرکش ہے اور اختلاف مزاج کے اوپر جو قوت رکھتا ہے اس کی حکمرانی، اور اس کی حکمرانی ہو جائے تو پھر قتل و غارت اور فساد ہے، اور اس فساد میں پھر معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ضرورت حکومت یہاں سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کا انشاءاللہ اگلا مقدمہ ہم کل اسے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔